ہے اور وہ ہے نظر کا لگ جانا۔ ہم اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں یا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ نظر لگ جاتی ہے کہ نہیں لگتی۔ بعض لوگ تو بالکل اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ نظر نہیں لگتی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے دلائل موجود ہے کہ نظر لگ جاتی ہے اور نظر برحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ مصر کے اندر جاؤ، اور ماشاءاللہ سارے نوجوان اور کڑیئر اور ایک جیسے، تو باپ نے کہا اے بیٹے، تمام بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے آپ نے داخل ہونا، نظر میں لگ جائے۔ یعنی اگر 10 بیٹے ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے، لوگ دیکھیں گے کہ یہ 10 قوم نوجوان ایک جیسے ملتے جلتے، اس وجہ سے فرما دیا، کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، انسان کو نظر لگ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قریب ہے کہ یہ کفار اپنی نظروں سے آپ کو پھسلا نہ دیں۔ اگر اللہ رب العالمین کی حفاظت نہ ہوتی تو آپ کو بھی ان کافروں کی نظر لگ جاتی۔ تو اس لیے معلوم ہوا اس آیت سے بھی کہ نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ نظر نہیں لگتی، بلکہ نظر لگ جاتی ہے۔ آیت 3 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ نظر بد کا اثر ہے اور یہ پہاڑ سے انسان کو گرا سکتی ہے۔ یعنی اس قدر اس کا اثر ہے کہ انسان کو پہاڑ سے گرا سکتی ہے، انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے انسان کو۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو جو ہے ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اونٹ کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح الجامع کی یہ دونوں روایت، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الصحیحہ کے اندر ان روایات کو نقل کیا ہے کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، نظر لگ سکتی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نظر نہیں لگ سکتی، بلکہ نظر لگ سکتی ہے۔ تیسری روایت کے اندر آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک عورت جس کے چہرے پر نشان تھے کالے رنگ کے اور زرد رنگ کے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہے، اس کو دم کیا جائے۔ یعنی بعض دفعہ جو بیماری ہوتی ہے وہ بھی کسی نظر کی وجہ سے لگ سکتی ہے۔ یہ 3 احادیث اور 2 قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نظر برحق ہے اور نظر لگ سکتی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ جس طرح میں نے جادو کا ذکر کیا تھا کہ جادو برحق ہے، یہ وہم نہیں ہے، اسی طرح نظر بھی ہے، یہ حق ہے، اس کو وہم نہیں لینا چاہیے کہ انسان کہے کچھ نہیں ہے بلکہ ہمارے ایک احساس یا خیال ہو سکتا ہے، بلکہ نہیں، حقیقت ہے، نظر لگ سکتی ہے۔ قرآن بھی اس پر شاہد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس پر شاہد ہے۔ اور نظر جو ہے حاسد شخص کی بھی لگ سکتی ہے۔ ایک انسان حسد کرنے والا ہے، اس کے دل میں کسی کے بارے بغض اور کینہ ہے، وہ حسد کی وجہ سے نظر لگا سکتا ہے۔ ایک دشمن ہے انسان کا، اس کی وجہ سے بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اور عام اگر انسان سمجھے، عقل پر اس کو پرکھے، تب بھی انسان کو علم ہوگا کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر خوف محسوس کرتا ہے، اس کا چہرہ زرد یا سرخ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کمال نظر کا ہے، نظر دیکھنے سے ہی انسان کے وجود پر اثر ہوتا ہے۔
بعض دفعہ دوسرے شخص کے دیکھنے سے بھی انسان کے وجود پر اثر پڑتا ہے. جیسے اگر ماں باپ دیکھتے اپنے بیٹے کو، اس نے کوئی غلطی کی ہے، فوراً جو ہے اس کا اثر جو ہے بیٹے پر پڑے گا کہ باپ دیکھ رہا ہے. نظر کا اثر ہے، دیکھنے کا اثر ہے. اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہ وہم ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ نظر لگ سکتی ہے. انسان بعض دفعہ کسی کے احترام میں اس کا چہرہ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کسی کے ڈر کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ سکتا ہے. یہ سارا نظر کا کمال ہے، اور نظر جو ہے یہ اپنے اوپر بھی لگ سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف کسی دوسرے انسان کی نظر لگے گی، بلکہ اپنی نظر بھی انسان کو لگ سکتی ہے. اور اسی وجہ سے حسد اور نظر جو ہے یہ دونوں پر حق ہے. اس میں کوئی انسان یہ نہ کہے کہ یہ تو وہم ہے، بلکہ حقیقت ہے اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آئیے بات اس سے آگے بڑھاتے ہیں کہ حسد میں اور نظر میں فرق کیا ہو سکتا ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ جو حسد کرنے والا شخص ہے اس کے دل میں بغض اور کینہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے. اور نظر میں ایسا نہیں ہے، وہ کبھی ایسا خواہش کا اظہار نہیں کرتا، اس کی نظر لگ جاتی ہے. اور اسی طرح حاسد جو شخص ہے یہ آئندہ آنے والے کاموں کے بارے میں حسد دور لگا سکتا ہے، اور حسد ہو سکتا ہے جیسے مستقبل میں کام ہونے والا ہے، کسی کو خبر ملتی ہے فوراً کہہ دیتا ہے کہ اس کو یہ کام کیوں کر رہا ہے، یہ کام کیوں کرنے جا رہا ہے، یہ دکان کیوں کھولنے جا رہا ہے، اس کا بزنس آگے کیوں بڑھ رہا ہے. یہ ساری باتوں کی وجہ سے انسان کے دل پہ بغض اور کینہ اور حسد پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کام متوقع ہونے والا ہے. لیکن نظر میں ایسا نہیں ہے کہ متوقع کام کے بارے میں نظر نہیں لگتی، بلکہ فوراً کسی کام میں نظر لگ سکتی ہے. اور حسد جو ہے ہمیشہ دوسرے شخص کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن نظر ایک ایسی چیز ہے جو اپنے اوپر بھی انسان کو لگ سکتی ہے. اس لیے دونوں چیزوں میں فرق ہے، حسد اور ہے اور نظر جو ہے یہ اور چیز ہے. لیکن معاشرے کے اندر یہ نظر کے بارے میں عموماً باتیں پھیلتی جا رہی ہے اور انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے. مثال کے طور پر معاشرے کے اندر جو رسومات پائی جاتی ہے، بچے کی پیدائش پر دیکھیں، بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد انسان اس کے دائیں بائیں چھریاں رکھ دے. بھائی وجہ کیا ہے چھریاں رکھنے کی؟ اس کو نظر نہ لگ جائے، اس وجہ سے چھری رکھ دی ہے، حالانکہ یہ کام سنت سے ثابت نہیں ہے. اس طرح بے شمار انسان کام کرتا ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان گاڑی خریدتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس کے نیچے ایک جوتا لٹکا دیتا ہے، اس کو نظر نہ لگ جائے. اس لیے نظر بد جو ہے اس کے ذہن میں بات تو ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح انسان مکان بناتا ہے، اس کے اوپر ہنڈیاں لٹکا دیتا ہے کہیں نظر بد نہ لگ جائے. انسان اپنی دکان کے اندر کچھ ایسی تصاویر بزرگوں کی رکھ دیتا ہے تاکہ نظر نہ لگ جائے. کوئی بھی کام اور بزنس اور کاروبار انسان اپنے گھر میں اس بات کا شاہد ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے. لیکن یہ سارے ایسے کام کر رہا ہے جو سنت کے خلاف ہے. اس کے اس بات کا علم نہیں ہے کہ نظر بد لگتی کیسے ہے اور اس کو ہٹایا کیسے جاتا ہے. عام طور پر اگر شادی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بڑی اچھی تحریر آج میرے نظر سے گزری ہے کہ انسان سوچے اور فکر کرے. کہا کہ 3 دن شادی لگی رہی، میلہ سجا رہا، موسیقی اور گانے اور رقص ہوتے رہے، مہندی کی رسومات چلتی رہی. جیسے ہی بارات نکالنے کا وقت آیا، دلہن کو نکالنے کا وقت آیا، لوگوں کو خیال آیا قرآن لے کے آؤ. کہا قرآن کے سائے میں یہ جائے، اور گھر والوں نے کہا کہ گھر کے اندر تو قرآن موجود نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جاؤ مسجد میں جاؤ، مولوی صاحب سے قرآن لے کے آؤ. وہ آدمی جاتا ہے قرآن لینے کے لیے تو مولوی صاحب نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا بارات رکی ہوئی ہے اور سائے میں ہم نے دلہن کو گزارنا ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ قرآن اس لیے تو نہیں آیا کہ رسم و رواج کے لیے. اس نے کہا جی ہم فوراً واپس کر دیں گے. مولوی صاحب نے کیا کیا، ایک اور کتاب اس کے اوپر جو ہے غلاف اوڑھ کر ان کو دے دیتے ہیں اور اسی کی سائے میں دلہن کو گزار دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ اتنا بھی خیال نہ آیا کہ اس قرآن کو ایک بار تو دیکھ لے،
کھول کر تو دیکھ لے اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ ہماری یعنی اتنی حالت ہو چکی ہے کہ نظر بد کے لیے بھی بچنے سے کے لیے صرف قرآن کو رسماً اوپر گزارا جاتا ہے کہ نظر نہ لگے۔ آپ دیکھیے آگے بڑھتی جائے کہ انسان اگر گائے اور بھینس اور جانور خریدتا ہے، اس کے گلے میں بھی ایک پٹا، ایک تعویذ اور ایک دھاگا نظر آئے، پوچھے وجہ کیا ہے؟ نظر نہ لگ جائے، نہیں لے کر آئے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نظر سے بچنے کے لیے تعویذ دھاگوں کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، قرآن کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، چھریوں کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، ہنڈیا کے بھی سہارا لیا جاتا ہے، اور جوتی بھی الٹی انسان نکال لیتا ہے۔ یہ سارے کام ایسے ہیں جو سنت کے خلاف انسان کر رہا ہے۔ کیوں؟ نظر بد سے بچانے کے لیے۔ اور آنے والے دنوں میں کتنے اور کام جنم لے گے کہ انسان کہے گا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے